بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال 2024 کا پہلا دن ہے، جنوری 1 بروز منڈے ہے، سوموار پیر ہے جی۔ ایک پیغام دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دخول یعنی نئے سال کا آغاز اور مبارکباد، یہ عنوان ہے، ٹاپک ہے ہمارا۔ تحریر ہے مفتی سفیان بلند صاحب۔ آپ اسے تقریباً 6 منٹ 6 سیکنڈز میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں اب ہم کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو اس بارے میں روایات وغیرہ ہیں۔ مضمون ہے، نئے اسلامی سال کے آغاز پر مختلف حضرات کی طرف سے مبارکبادی کا عمل جاری رہتا ہے اور اس میں عوام و خواص سب ہی شامل ہیں۔ اس موضوع کی مناسبت سے کچھ تحقیق اور فتاوی خلاصہ کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ سال نو یعنی نیو سال کے نیو ایئر کے آغاز پر مبارکباد دینے والی 3 روایت اور ان کی تحقیق۔ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء اذا دخلت السنة او الشهر اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوارم۔ یہ را ہے میرے خیال سے یا زا ہے، اب اس میں مجھے نہیں پتہ جی۔ اس تحریر میں زا لکھا ہوا ہے اور میرے خیال سے وجوارم من الشیطان ہے، ٹھیک ہے جی۔ جواز کا لفظ نہیں ہے، وجوازم نہیں ہے۔ الراوی عبداللہ بن حشام المحدث الطبرانی المصدر المعجم الاوسط الصفحہ الرقم صفحہ 6 ہے 200 کی۔ خلاصہ حکمت المحدث لا يروي هذا الحديث عن عبد الله بن حشام إلا بهذا الإسناد تفرد به رشدين بن سعد۔ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دوسری روایت دیکھیں جی، يتعلمون هذا الدعاء إذا دخلت السنة أو الشهر اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان وجواز من الشیطان۔ اس میں تحقیق کرنی پڑے گی، دوسری جگہ دیکھنی پڑے گا۔ ان تینوں روایتوں میں زا آ رہا ہے، اب مجھے ایک اور دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ الراوی عبداللہ بن حشام المحدث الہیثمی المصدر مجمع الزوائد الصفحہ الرقم صفحہ نمبر 10 سے 142۔ خلاصہ حکم المحدث اسناد حسن۔ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان۔ یہ دیکھیں تیسری روایت میں را آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن۔ تو یہ آپ اس جو سننے والے ہیں غور فرما لیں کہ پہلی 2 روایتوں میں بھی زا نہیں ہے، را ہی ہے، وجوار من الشیطانی، اور جیم کے اس میں کوئی زبر زیر کی غلطیاں آ رہی ہیں، اس لیے اہل علم، جو علماء ہیں ماشاءاللہ وہ بہترین جانتے ہیں، وہ بغیر زبر زیر کے بھی ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم تو ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے جی، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو زبر زیر کی غلطی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، غلطی آ سکتی ہے۔ شاباش سیکھے، یہ ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم سمجھ رہے ہیں بات کو۔ یہ روایت تیسری ہو گئی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اس کا جی الراوی عبداللہ بن حشام المحدث ابن حجر الاسقلانی ہے، المصدر الاصابہ الصفحہ الرقم، یہ 2 ہے 378۔ خلاصہ حکم المحدث موقوف علی شرط الصحیح۔ اب لکھتے ہیں ان 3 روایات کی تحقیق۔ پہلی روایت کی سند کمزور ہے، اس میں رشدین بن سعد نے ہی اس طریقے سے روایت کی ہے کہ دوسری روایت کی سند حسن ہے، یعنی صحیح سے اگرچہ کمزور ہے لیکن ضعیف نہیں ہے بلکہ دلیل بننے کے قابل ہے۔ تیسری روایت کی سند بخاری اور مسلم کے درجے کی ہے۔ ان تینوں روایتوں میں سے کسی میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل بتایا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ سال نو کے آغاز پر دعا، نیو ایئر کے اوپر
یعنی جو بھی سال ہو اسلامی ہو، دوسرا سال ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہجری کی جب ڈیٹ نہیں مقرر ہوئی تھی اس وقت کیا سال تھا یہ بھی اندازہ لگائیں نا۔ عیسوی کی جو ڈیٹ ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہوئے نا، انہی کی جو عیسوی ہے وہ جب آپ سے آئے تھے یا ہجری کی آغاز نہیں ہوا تھا، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کون سی تاریخ چل رہی تھی، وہ یہ عیسوی جو شمسی تاریخ ہے وہ چل رہی تھی نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہجری کی آنے سے وہ ختم نہیں ہوئی، صرف اسلامی وہ ایک طریقہ کار شروع ہو گیا کہ سارا ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ اس حساب سے ہوگا۔ اب ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمارا سارا جو معاملات ہیں وہ ہونا چاہیے اسلامی ہجری ڈیٹ کے حساب سے، وہ سارے مسائل اسی پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، روزے کے مسائل ہوں، حج کے ہوں، تو اس میں معاملات ہمارے دفتری معاملات، کاغذی معاملات میں بھی ان تاریخوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اسکولوں کے اندر تاریخیں ہوں، اسلامی ڈیٹ ساتھ لازمی لکھی جائے، اس کو لازمی قرار دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل میں چاند 29-30 کا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کوئی ایشو ہے، ورنہ اس کو پرنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال کم از کم 29-30 کے پہلے کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے، پرنٹنگ اسی وقت کی جائے جب اسلامی تاریخ کی یکم ڈیٹ ہو۔ اس کو کسی نہ کسی طرح قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی بڑا اہم پیغام ہے اسلامی۔ اب آج 1445 جمادی الثانی ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہے نا، حساب کتاب نہیں ہے کہ کیا مطلب ڈیٹ ہونی چاہیے آج، کیا تاریخ ہے، کیونکہ اس حساب سے کوئی نظام چلتا ہی نہیں، اس لیے یہ ختم ہوتی جا رہی، یاد بھی نہیں، علماء ہم غریبوں کو بھی، فقیروں کو بھی یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک سال نو کے آغاز کی دعا کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایت کی اس طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوا کہ صرف ایک صحابی یعنی عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، اوس سنتو، ٹھیک ہے جی، یعنی سال داخل ہونے کے وقت۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس طرح کی دعا صرف مہینہ کے داخل ہونے پر منقول ہے، جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت بن عمر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت انس بن مالک، حضرت رافع بن خدیج، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم۔ ان سب حضرات میں سے کسی نے سال کے شروع پر دعا پڑھنا ذکر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کی روایت میں سال السنۃ کا لفظ مدرج ہے، یعنی کسی بعد والے راوی نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے، اور اس سے بھی سال کے پہلے مہینہ کا چاند دیکھنے کے وقت پڑھنا مراد ہے، یعنی ادخلہ علینا، اور اذا دخلت سے وہ مہینہ مراد ہے کہ نہ کہ سال، کیونکہ نئے سال کے لیے کوئی دعا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نقل کرتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دعا پر نئے سال کی دعا کا عنوان نہ لگایا جائے، بلکہ یہ ہر مہینہ کے داخل ہونے پر پڑھنے کی دعا کی ترغیب دی جائے، یعنی یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، اس پہ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ لیکن الفاظ کے اندر عموم ہے، عموم کے اندر بندہ داخل کر لے جی، ٹھیک ہے، برکت کی دعا ہے نا، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی جا رہی کہ بھائی بے برکتی کی تو دعا نہیں مانگی جا رہی۔ چنانچہ صرف ذی الحج کے اخیر میں یہ پیغام شائع کرنا مناسب نہیں، بلکہ ہر مہینہ کے اخیر میں بتلایا جائے، اور جب ہر ماہ یہ پڑھی جائے گی تو سال کے لیے پڑھنے والی بات خود اس کے ضمن میں آ جائے گی کہ ہر ماہ میں محرم کا مہینہ بھی داخل ہو، اور پھر علیحدہ سے سال کا ذکر اضافی بھی ہو گیا، یعنی جنوری بھی کہہ سکتے ہیں، اور مارچ اپنا دسمبر کے آخر میں بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں بات، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نئے سال کے آغاز بار مبارکباد دینے کے بعد چوتھی بات جہاں تک مبارکباد دینے سے کا تعلق ہے اس کی بابت عرض ہے کہ شیخ محمد بن صالح عثیمین سے پوچھا گیا کہ نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے اور مبارکباد دینے والے کو کیا جواب دینا چاہیے، تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں صحیح یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو اسے جواباً مبارکباد دو، لیکن اس سے نئے سال کی مبارکباد دینے میں خود پہل نہ کرو۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو آپ اسے جواب میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائی دے اور اسے خیر و برکت کا سال بنائے، لیکن آپ لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دینے میں پہل نہ کریں، کیونکہ وہ کوئی ایسی سنت چیز نہیں ہے،
مستقل یعنی ہوتا ہے مستقل سنت موقدہ وغیرہ، یا بہت زیادہ جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس طرح کی نہیں ہے درجے کی، اس لیے کہ میرے علم میں نہیں کہ سلف رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے کسی ایک سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ نئے سال پر کسی کو مبارکباد دیتے ہوں۔ بعض مشائخ نے بھی ہجری سال کے شروع ہونے کی مبارکباد دینے کے بارے میں کہا ہے کہ کسی مسلمان کو تہواروں مثلا عید وغیرہ پر دعا کے الفاظ کو عبادت نہ بتاتے ہوئے مطلقاً دعا کر دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور خاص کر ایسا کرنے میں جب محبت و مودت اور خوشی و سرور مسلمان سے خوشدلی سے پیش آنا مقصود ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مبارکباد دینے میں ابتدا نہیں کروں گا، لیکن اگر چاروں ائمہ سے جو بڑے امام ہیں ان فرما رہے ہیں مجھے کوئی مبارکباد دے تو میں اسے جواب ضرور دوں گا، اس لیے کہ اسلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن مبارکباد دینے کی ابتدا کرنا سنت نہیں، نہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس سے روکا گیا ہے، واللہ اعلم۔ کتاب النوازل 17 ہے، صفحہ 241 میں ہے کہ اگر مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اسلامی مہینوں کے متعلق اہمیت کا احساس ہو اور محض رسم مقصود نہ ہو تو اسلامی سال پر مبارکباد دینے کی گنجائش ہے۔ یہاں پہ اسلامی سال کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اس کو اسی کے اندر بھی جو عیسوی سال ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ان عبید اللہ عن ابیہ عن جدہ طلحۃ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الهلال قال اللهم اهله علينا باليمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ سنن ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول عند رؤیت الہلال، صفحہ 2 ہے، 183 ہے، عمل یوم واللیلہ 596۔ خلاصہ یہ ہے کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینا جائز و مباح ہے، اگر البتہ سنت ہے، سنت سے ثابت نہیں مستفاد۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند جواب ہے سے 4904 اگر نمبر لکھا ہوا ہے جی، اور اس طرح کی مبارکباد وغیرہ سے آہستہ آہستہ وہ عمل رسم و رواج کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، جیسے آج کل جمعہ مبارک، تو یعنی اس کو زیادہ پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، آپ کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا عہد رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں اس واقعہ کی اتنی اہمیت تھی کہ اسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد و اساس بنایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا تھا، لیکن ان حضرات نے کبھی سال نو یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبہ کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ دین کا جزو بن کر رہ جاتی ہیں، اس لیے اسلام کو بے آمیز رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز ضروری ہے۔ کتاب الفتاوی ہے، جلد 1 270۔ مفتی سفیان بلند صاحب رکن شرعی کمیٹی حلال آگاہی و تحقیقی کونسل ہیں، انہوں نے یہ سارا مضمون لکھا ہے، ان کا بہت شکریہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہاں پہ مختصر کو آخر میں کچھ بات دیکھتے ہیں کہ نئے اسلامی ہجری سال کا پیغام، ہجری کیلنڈر، تاریخ و اہمیت، ضرورت، دوسری اور آخری قسط۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ بہت ساری اس میں ہمارے لیے باتیں جو ہے شامل ہیں، ہمیں اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، چاہے اسلامی سال ہو یا ہجری عیسوی سال ہو، جنوری فروری سال ہو، تو ایسا کوئی بہت زیادہ مبارکباد دینے کا کوئی رواج نہیں کرنا چاہیے۔ دعائیں کرتے رہیں، خود سے مانگتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اس اعتبار سے کہ ہمارا جو سال ہے وہ جو ہے ہم نے ویسے گنوایا ہے، ویسے ضائع کیا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں آگے والا جو سال ہے، زندگی ہے، وہ صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، سنتوں کے مطابق، قرآن و حدیث کے عمل کرنے کے مطابق۔ یہ ایک پیغام تھا سال 2024 کے بھی اعتبار سے ہے، اور اسلامی سال کے اعتبار سے بھی ہے، بہت سارے اس میں خلاصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو 2024 کا سال ہے اس پر صحیح ہماری رخ زندگی کا صحیح ہو، اطاعت گزاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔